کشمیر کی موجودہ سنگین صورتحال کے پیش نظر لوٹن میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں 35A370 کے خاتمے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اسے ریاست جموں و کشمیر کے تشخص کی پامالی اور جابرانہ قبضہ قرار دیا۔ شرکاء کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور ہم یہاں پر بیٹھے انفارچونیٹلی اپنی اپنی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں یہاں پہ آیا تو راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہوگی، ہماری ایک پارٹی کشمیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک وقت آ گیا ہے، 65 کے بعد ایک ایسا وقت آیا ہے کہ ہمیں سب نے مل جل کر، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے یا ممبر آف پارلیمنٹ، ہم سب نے کشمیر کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے۔ طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کونسلروں کو لوٹن میں بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے اور سلاؤ میں بھی وہ کام پہ چل رہا ہے۔ ایم پیز کو ہم ہمارے سلاؤ سے خط جا چکے ہیں، ان کے جو انہوں نے گنے استعمال کیے ہیں اس کے خلاف بھی اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ ایک مین اسٹریم میڈیا میں ہم کچھ ایڈورٹ دیں، بینر لے کے تقریریں نہ کریں، بینر لے کے جائیں، اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ جو آرٹیکل نے منسوخ کیا ہے، ہم اس آرٹیکل کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو ختم کر دی گئی ہے۔ ہم اس ایجنڈے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنے کی ہم آپ تیار ہیں۔ جو اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ جو اکثر بظاہر جو بنتا ہے کہ ایک کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے موبلائز کر کے اس کو ایک دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں میڈیا کے اندر کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ جو بھی آپ احباب لائے عمل تیار کریں گے، اپنی پارٹیوں سے تنظیموں کے نام کو مٹا کے صرف فری کشمیر کے نام سے اسی دن اگر ہم کوشش کر کے تو برسلز میں اور امریکہ وغیرہ میں جہاں پہ کشمیری کمیونٹی ہے تو اس سے یہ اسٹرانگ میسج جا سکتا ہے کہ یہ سارے ایک ہی جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ اکٹھے ہیں، یا اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہم ایک قوم بن جائیں۔ تو میری چھوٹ ٹرم پہ یہ ہے کہ ایک تو 15 تاریخ کا جو مظاہرہ ہے اس کو کامیاب کریں۔ ہم سے کمیونٹی کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے۔ where there's about 50 to 60,000 people and take your demonstration. ہندوستان کا یہ جو اقدام ہے 370 ایکٹ 370 آرٹیکل 370 اور 35A کا ریووک کرنا، یہ کشمیریوں کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ پوری کشمیری قوم جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی بستے ہیں تمام اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے لیے خدا نے ایک اور موقع دے دیا ہے، جو 70 سالوں سے کشمیر جو ہے تو بٹے ہوئے تھے آپس میں، تو ان کو یہ موقع ہے کہ یہ آج کشمیری تمام تر نظریات سے بالاتر ہو کے اپنے کاز کے لیے اکٹھے ہوں۔ کہ حالیہ واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان نہ صرف کشمیر میں بلکہ جنوبی ایشیا میں امن کے ماحول کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان نے جو اپنا مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے دکھا دیا ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ میں آج کی وسادت سے برطانیہ کے کشمیریوں کو اپیل کرتا ہوں، یہ ہیومن رائٹ کا ایشو ہے اور جینوسائیڈ ہندوستان کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آرٹیکل تبدیل کرے یا نکالے، کشمیری یونائٹ ہو گئے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتے۔ یہ کوئی ناول نہیں لکھا جا رہا کہ اس کے اوپر لمبی چوڑی تقریریں کی جائیں۔ جو RSS ہے اس کا جو مینیفیسٹو دیکھو وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ ہمیں متحد ہو کر پاکستانیوں اور کشمیریوں کو آواز اٹھانی چاہیے۔ جو حکومت ہندوستان ہے، جو اس کی انٹینشن جو ہمیں یہ لگتی ہے کہ اب وہ کشمیر کے اندر جو کشمیری ہیں ان کی وہ جینوسائیڈ کرے گا اور ایتھنک کلینزنگ کرے گا۔